ڈرامہ سیریل عشق تم سے ہوا کی آنے والی ایپیسوڈ ہونے جا رہی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ اور دلچسپ۔ اس میں آپ کو دکھایا جائے گا جب سے بشریٰ کو خبر ملی ہے کہ گل ماں بننے والی ہے تو اس کا رویہ ہی بدل گیا ہے۔ نہ ہی وہ گل کو کوئی کام کہتی ہے، نہ ہی اس پر کوئی دباؤ ڈالتی ہے۔ بشریٰ تو خوشی سے پھولے سما نہیں رہی، بس وہ برسوں سے عمر کی اولاد دیکھنے کا خواب دل میں دبائے بیٹھی تھی۔ اب جب کہ گل اسے دادی بنانے والی ہے تو وہ گل کو ملکہ کی طرح رکھ رہی ہے۔ عمر جب شام کو گھر آتا ہے تو وہ خوشی خوشی عمر سے کہتی ہے، مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا خالہ اتنی بدل گئی ہے اور میرا اتنا خیال رکھ رہی ہے، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ عمر بھی یہ سن کر مطمئن ہو جاتا ہے اور گل کی خوشیوں میں شریک ہو جاتا ہے، لیکن دوسری طرف نوشی اندر ہی اندر جلتی جا رہی ہے، گل کی خوشیوں سے، بشریٰ کے بدلے ہوئے رویے سے اور سب سے بڑھ کر اس بچے سے جس نے سب کا دل جیت لیا۔ نوشی برداشت نہیں کر رہی کہ گل نے عمر کی زندگی میں گھر کر لیا ہے، جگہ بنا لی ہے۔ اسی جلتی بھلتی زندگی سے نوشی گل سے کچن میں کہتی ہے، تم یہ بچہ پیدا کر کے اس گھر میں راج کرنا چاہتی ہو، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ عمر کو تم سے چھین لوں گی، وہ میرا ہے، ہمیشہ میرا ہی رہے گا، تم صرف میری خوشیوں کی دشمن ہو۔ نوشی یہ سب باتیں سن کر کہتی ہے کہ میں نہیں بلکہ میرے خدا کی یہ مرضی ہے۔ بشریٰ اچانک کچن میں آ جاتی ہے، گل کو وہ کچن میں دیکھ کر فوراً کہتی ہے، گل تم یہاں کچن میں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں آرام کرنا چاہیے، تم ماں بننے والی ہو، کچن کا کام تمہارا نہیں، تمہیں جو چاہیے وہ تمہیں کمرے میں مل جائے گا، جاؤ اپنے کمرے میں بیٹھو اور آرام کرو۔ اور ان سب باتوں کے بعد نوشی کا خون کھول اٹھتا ہے۔ بشریٰ جو کل تک نوشی کی ہر بات مانتی تھی، آج وہ گل کی طرفداری کر رہی ہے۔ اسے اصل جھٹکا تب لگتا ہے جب بشریٰ کہتی ہے، نوشی تم گل کے لیے ناشتہ بنا دو اور اس کے کمرے میں دے آؤ۔ بس وہ ایک ہی بات سوچتی ہے، اگر گل کا بچہ نہ رہا تو عمر اور بشریٰ گل سے نفرت کرنے لگ جائیں گی، یہی اس کی آخری چال ہو سکتی ہے۔ لیکن نوشی کا یہ خاص منصوبہ عمر کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ ادھر دوسری طرف جب سے پنکی زیور اور پیسے لے کر بھاگی ہے، رئیس کے گھر میں حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، گھر میں راشن کم پڑ گیا ہے اور گزارا بہت مشکل سے ہو رہا ہے۔ رئیس اپنے بھائی نفیس سے کہتا ہے کہ اب واحد حل یہی ہے کہ ہم بڑا گھر بیچ دیں اور کسی چھوٹے گھر میں شفٹ ہو جائیں، پھر ہمارے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اسی کشیدگی کا شکار ہیں نومی اور سریا بھی۔ سریا ہر بات میں نومی کو تانے دیتی ہے، یاد رکھو اگر میں نہ ہوتی تو تم آج بھی جیل میں سڑ رہے ہوتے، تمہیں تو 2 قدم چلنے کے لیے بھی میرے سہارے کی ضرورت ہے۔ نومی یہ سن کر ٹوٹ جاتا ہے اور سسرال میں رہ کر اپنی بیوی کے منہ سے ایسی باتیں سننا اسے گوارا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے، سریا اب میں تمہیں کبھی بھی نظر نہیں آؤں گا، اور وہ واقعی ہی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ نوشی